الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جب بھی درس و بیان سنا کریں تو توجہ کے ساتھ سنا کریں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اور یاد رکھیں جو توجہ سے نہیں سنتا اس کو یاد بھی نہیں رہتا، اور جو توجہ سے سنتا ہے اس کو یاد بھی رہتا ہے اور پھر عمل کی بھی توفیق مل جاتی ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک محدث صاحب درس حدیث دے رہے تھے، یعنی علم دین کی باتیں ہو رہی تھیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں رکے نہیں، سیدھے چلتے چلتے، جگہ نہیں تھی وہاں. لوگوں نے جب آپ سے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہو اور میں کھڑے ہو کر سنوں. اگر میں کھڑے ہو کر سنتا تو ہو سکتا ہے میری پوری توجہ نہ ہوتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو میں پوری توجہ سے سنوں. دیکھا ہمارے بزرگوں کی کتنی پیاری سوچ تھی کہ انہوں نے ہمیں مقصد سکھا گئے، وہ درس دے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی اگر کھڑے ہو کر سننے کا موقع ملے تو نہیں سننا چاہیے، لیکن ان بزرگوں کے اعمال ہمارے سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہمیں بڑا پیارا درس دے گئے کہ جب علم دین کی محفل میں جاؤ، اجتماع میں جاؤ تو اس وقت توجہ سے سنو، کیونکہ اگر تم توجہ سے نہیں سنو گے تو تمہیں پورا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دعا اس لفظ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. دعائیں کرتے بھی ہوں، دعاؤں کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ لفظ دعا ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لیکن دعا سے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں، اور دعا کے معاملے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ اتنا ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، امام صاحب مانگتے ہیں، ہم نے آمین کہہ دیا. وہ بھی وہ لوگ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یا پھر جمعے والے دن نماز ہوتی ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں. دعا تھوڑی سی اگر لمبی ہو جائے تو ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بولتے ہیں یار لگتا ہے مولوی آج سب کچھ مانگ کے چھوڑیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا میں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا حال ہے.
یا پھر کبھی ہم پر کوئی افتاد آن پڑے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ایک سے دعا کے لیے کہا، سے دعا کے لیے کہا، لیکن اس میں بھی دل جمعی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم دعا نہیں کرتے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری دعاؤں کا محور کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں کن آرزوؤں پر مشتمل ہیں۔ تو اگر بنظر غور جائزہ لیا جائے تو ہماری دعا میں سوائے دنیاوی حاجتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اکثریت کا حال ہے۔ دل اکثر حکم الکل، اکثر کا حکم جو ہے وہ کل کے برابر ہوتا ہے۔ ہماری دعاؤں کا محور دنیا، اسی کی ترقی سے متعلق، اسی کی لذات و شہوات سے متعلق، اسی کی خواہشوں سے متعلق ہماری دعائیں ہیں۔ مگر آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے آج ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، یہ ہر شخص مجھ سمیت اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ رہی 5 وقت کی نماز، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جی 5 وقت میں تو دعا مانگتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، مانگنا چاہیے اور مانگا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ مختصر سی دعا ہے، اس میں ہمیں کیا ملے گا۔ یہاں پر مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا واقعہ یاد آیا۔ مکہ شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد جو ہم فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دعا مانگ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار روز یہی مقصد مخصوص دعا ہم مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہی اللہم ربنا آتنا، یا اللہم انت السلام، یا اللہم اغفر وارحم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مخصوص دعائیں، روز یہی دعائیں، روز یہی دعائیں۔ پتہ نہیں یہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں، ہم نے تو ایک فارمیلٹی بنائی ہوئی ہے کہ ہم اسی طرح دعا مانگتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا اور دعا بھی مانگی جا رہی تھی، دعا بھی مانگ رہا تھا کہ مان مجھے چھینک آئی۔ کیا آئی؟ اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ چھینک دعا پر شاہد عادل ہے، جس دعا میں چھینک آ جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اشارے ملتے ہیں نا ان بزرگوں کو کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ جو تم دعا مانگتے ہو چاہے وہ مخصوص دعا کیوں نہ ہو، ہم قبول کرنے والے ہیں، ہم اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، تو ضرور مانگا کرو۔ لیکن کسی نماز میں 5 وقت ہم دعا مانگتے ہیں، کسی ایک نماز میں تھوڑی لمبی دعا مانگ لیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ دعا سے متعلق میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توجہ سے سننے اور سن کر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اگر کوئی حاجت آن پڑے یا ہم دعا کثرت سے نہیں مانگتے، ہمارے ذہن میں ایک سوچ ہے کہ ہماری دعا جو ہم مانگتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ بڑی پیاری باتیں ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا، کتنی پیاری یعنی کہ بات ہے کہ دعا کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
دوسری بات، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، یا اللہ یہ مل جائے، یہ عطا کر دے، اور وہ اللہ تعالی کے علم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل، مقصد کہ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کی شان تو ورال ورا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل ننھا منا تھا، وہ ہم سے چھری مانگ رہا، اب وہ کہتا ہے ابا چھری دے دو، چھری دے دو، کینچی مانگ رہا ہے، کٹر مانگ رہا ہے، اسی طرح کی نقصان دینے والی چیز مانگ رہا، اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو چھری دی تو اس میں عقل تو ہے نہیں، یہ بچہ ہے، تو یہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، کوئی نہ کوئی نقصان اپنے آپ کو پہنچائے گا۔ بچہ یہ اپنی عقل کے مطابق سوچ رہا ہے کہ مجھے چھری چاہیے اور یہ میرے لیے فائدے مند ہے، اب ہمیں پتا ہے کہ چھری سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو جب ہم اتنی سی معلومات رکھتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بچہ عین ممکن ہے اس چھری سے اپنے آپ کو زخمی کر ڈالے، تو ہم اس کے فائدے کے لیے اس کو چھری نہیں دیتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، ہم سے ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ جب ہم اس سے کسی چیز کی دعا مانگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ ملنی ہی چاہیے، اور وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے فائدے مند نہ ہو، اور پھر جب وہ نہیں ملتی تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، تو جب کبھی دعا مانگیں کسی چیز کی اور وہ نہ ملے یا کوئی مراد پوری نہ ہو، تو اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ عین ممکن ہے میرے لیے یہ فائدے مند نہ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں ملی، ہو سکتا ہے مل جاتی میرے لیے نقصان دہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا بہتر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے، اچھی چیزوں کی خواہش نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی ہی دعا مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا، ایک صحابی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، آپ کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری خطاؤں کی سزا مجھے دنیا ہی میں عطا فرما دے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ خدا ایسی کیوں دعا کرتے ہو؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، اس کے در میں تو خیر ہی خیر ہے، یہ دعا کرو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ وہ تو دے گا، وہ تو دینے والا ہے، تم مانگ کے تو دیکھو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، یقیناً اس کے در سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھی دعا مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی کہ کبھی ایسی دعا نہ مانگو جو نقصان دہ ہو، کسی کی بربادی کے لیے بھی دعا نہ کرو، اس کو تو کہتے ہی بد دعا ہے، یعنی بری دعا، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر طلب کرو۔ اس میں اکثریت بیچاری جب کوئی پریشانی آ جائے تو کھوپڑی کام نہیں کرتی، بالخصوص عورتیں۔ اب گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، اب محبت والی بات ایک الگ ہے، لیکن یہ بیمار ہو گیا اس کی جگہ میں بیمار ہو جاتی تو اچھا تھا، یہ مر گیا اس کی جگہ میرا انتقال ہو جاتا تو اچھا تھا، یا مجھے بخار ہو گیا اگر سر درد ہوتا تو اچھا تھا، یا بدن میں راشا طاری ہو گیا یہ مرض ہو جاتا تو اچھا تھا۔ ایسی کیوں دعائیں مانگی جائیں؟ یہ اللہ سے دعا کرو یا اللہ تو مجھے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، تو وہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجھے یہ آگے جا کے گفتگو کرنا تھی لیکن ابھی موضوع نکل آیا ہے تو ابھی عرض کر دوں، پتہ نہیں جب تک میں زندہ بچوں یا نہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض بھی کر پاؤں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت پر موت عطا فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سنوس تھا، اس کو
اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پتہ چلا کہ تم 3 دعائیں مانگو تو 3 دعائیں تمہاری ڈیفینیٹلی قبول ہوں گی، ضرور قبول ہوں گی۔ 3 دعائیں مانگو۔ اچھا، اب دعا مانگنے والا اہل ہونا چاہیے۔ دعا کا جب موقع ملے تو اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ موقع ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ شب برات آتی ہے، بڑی مبارک رات ہے، شب قدر آتی ہے، بڑی مبارک رات ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ جاگتے ہیں، سینکڑوں لاکھوں لوگ جاگتے ہیں، لیکن جس طرح جاگنا چاہیے اس طرح بہت کم لوگ جاگتے ہیں۔ بعض ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جاگ رہے ہیں، روڈ پر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مٹر گشت ہو رہا ہے، سائیکلیں اٹھا کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ارے ہم نے شب قدر جاگی ہے، ہم شب برات کو جاگتے ہیں۔ بڑا جاگا آپ نے، خوب فضول گوئی اور ہنسی مذاق اپنے نامہ اعمال میں لکھوایا۔ یہ جاگنا تو کہلائے گا، لیکن یہ قدر کرنا نہیں کہلائے گا۔ تو اس میں جب قدر نہیں کرتے تو کیا دعائیں مانگتے ہوں؟ تو دعا کا موقع جب ملے، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ہر وقت موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا مانگو، اجیب، میں دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر وہی والی بات کہ مصلحت ہے اس کی۔ تو اس سے کہا گیا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ اب اس بے وقوف کو دیکھو، اس نے دعا کیا مانگی؟ پہلی دعا مانگی، کہنے لگا یا اللہ میری بیوی تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اب اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اب جب اس کی بیوی خوبصورت ہو گئی تو اس نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ لیا اور اس کی قدر ہی نہ کرے، اس کو مقصد کے طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر، تنگ آ گیا۔ اتنی اس نے مقصد کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی کہ وہ تنگ آ گیا۔ دوسری دعا کی کہ اللہ اس کو کتے کی شکل میں کر دے۔ دعا قبول ہو گئی، وہ اس کی بیوی جو ہے وہ کتے کی شکل میں آ گئی۔ اب جب کتے کی شکل میں آئے تو وہ کاؤں کاؤں کرے، اس نے بھونکنا شروع کیا۔ اب یہ اور پریشان ہو، پھر دعا کیا اللہ یہ جیسی پہلے تھی ویسی کر دے، تو جیسی پہلے تھی ویسی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس بے وقوف کو 3 دعائیں ملی، لیکن 3 دعاؤں سے اس نے حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ ایسی بے وقوفوں والی دعائیں کی کیا ملا اس کو؟ کچھ نہیں ملا۔ تو عین ممکن ہے جس وقت ہم دعا کر رہے ہوں وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کی محبت مانگ لیں، کیوں نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا عشق مانگ لیں۔ اور مانگنے والے بھی بعض مرتبہ بڑا خوب مانگا کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی قید نہیں لگائی کہ ربیعہ یہ مانگو گے تو دوں گا، یہ مانگو گے تو نہیں دے سکتا ہوں، یہاں کی نعمتیں مانگنا وہاں کی نعمتیں نہیں دے سکتا۔ سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پتا چلا کہ سب کچھ دے سکتے ہیں، اسی لیے تو ارشاد فرما رہے ہیں سب کچھ ان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا، مالک کونین ہیں، مالک کائنات ہیں، اللہ رب العزت نے سب کچھ ان کو عطا فرما دیا۔ چلو تو کہنے ربیعہ مانگو، کیا مانگتا؟ ربیعہ نے بھی خوب مانگا، خدا کی قسم مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت کا سوال کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، قربان جائیں اس دعا پر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے، جنت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، یہ نہیں کہا ارے ربیعہ تو یہ کیا مانگ رہا ہے، مجھے کیا پتا وہاں کیا ہوگا اور میں یہ نہیں دے سکتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو جب مانگ لیا جنت میں، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور تجھ سے تجھی کو مانگ کر
مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، یا رسول اللہ جب آپ کی رفاقت جنت میں مانگ لی اور مجھے کیا چاہیے؟ پھر فرمایا اچھا نوافل اور نماز میں اللہ کی عبادت میں میری مدد کر، یعنی یہ تو عبادت بھی اللہ رب العزت کی کرتا رہے، یہ نہیں کہا کہ کرے گا تو تجھے ملے گا۔ تو پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مالک جنت بھی ہیں، جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، کیونکہ جنت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھی دعائیں مانگنا چاہیے، بات کہاں سے چلی تھی؟ فائدے سے، کہ وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلی بات گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوسری بات فائدے سے خالی نہیں ہوتی، اگر ہماری جو مراد ہم مانگ رہے ہیں وہ پوری نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت میں بھلائی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ اور بندہ جب آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثمر دیکھے گا، پھل دیکھے گا، جو دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اللہ تعالی سے عرض کرے گا، خواہش کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں اچھی اچھی دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی سے اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی بھی ہے، دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دعا مانگنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور دعا جو ہے نہ صرف عبادت ہے، یاد رکھیں دعا عبادت بھی ہے، لیکن نہ صرف عبادت ہے بلکہ ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ارشاد فرمایا کہ دعا سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے۔ یاد رکھیں جو دعا نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس پر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ دعا میں ہے عاجزی اور انکساری، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے حضور گردن رکھ دیتا ہے، گردن جھکا لیتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، میرے مالک کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کس کس کی قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک احادیث پاک کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بادشاہ عادل کی، وہ بادشاہ جو عدل کرے، عدل کرنے والے بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب تو پتہ نہیں کسی سلطنت میں کوئی مسلمان بادشاہ ایسا ہو کہ جو عدل کرتا ہو، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی لیے ماں باپ سے دعا کروانی چاہیے، ماں باپ سے دعا کروانا چاہیے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ مگر ماں باپ سے دعا اس وقت کروائیں کہ جب ماں باپ کی قدر کریں۔ آج تو اولاد ذرا سی جوان ہوتی ہے، ماں باپ اچھے نہیں لگتے، بوڑھے ہو گئے، اب تو دوست اچھے لگ رہے ہیں، سہیلیاں اچھی لگ رہی ہیں، والدہ کچھ کہہ رہی ہیں اس کی بات نہیں سنی جا رہی، ماں والد کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں سنی جا رہی، ارے یہ تو ایسے بولتے ہی رہتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر یقین کریں جس نے کی ہے وہ دنیا میں بھی خوش رہا ہے، آخرت میں بھی خوش رہا۔ ایک بزرگ کو ایک نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک ہیروں سے جڑی ہوئی ہے، ہیرے لگے ہوئے داڑھی۔ تو وہ اٹھے، کہا واہ بھائی واہ، رات کو کون سا ایسا تم نے کام کیا، کون سا ایسا بھلے کا کام کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری داڑھی ہیروں سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا دوسرے نے کہ وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دے رہے ہیں یا عرش الہی کو بوسا دے رہے ہیں۔ پوچھا کیا کام کیا تھا؟ دونوں نے یہی جواب دیا کہ اور تو کچھ نہیں کیا تھا، رات کو سوتے وقت اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا تھا۔ ماں باپ کی قدر کرو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ خدا کی قسم جن کے والدین زندہ ہیں۔
یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ۔ چڑچڑی تو لگتی ہیں باتیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے ہوں بھی نہ کہو، اف نہ کرو، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھے انداز سے بات کرو، اور بات وہی دعا کی آ گئی، وقل رب ارحمہما، اور ان کے لیے کیسے دعا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تمہارے سامنے تو ان کے لیے یوں دعا کیا کرو، یا اللہ تو اس طرح ان پر کرم فرما، اس طرح ان کو پال، اس طرح ان پر فضل فرما جس طرح بچپنے میں چھٹپنے میں انہوں نے ہم کو پالا۔ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کو دعا کے لیے کہنا بھی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا ایسی تیر بہدف ہوتی ہے، جو خدمت کرتے ہیں ان کو کیسی ماں باپ کی دعا ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بزرگ سے متعلق آتا ہے، رات کو ان کی آنکھ کھلی، والدہ نے پانی مانگا، اچھا امی جان پانی لاتا ہوں، سعادت مند بیٹے تھے، پانی لینے کے لیے گئے، اب واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی، والدہ سو چکی تھی۔ سوچا کہ اگر میں امی کو جگاتا ہوں تو ان کی نیند میں خلل پڑے گا، اور اگر میں سو جاتا ہوں تو پھر یہ اٹھی اور ان کو پانی کی طلب ہوئی، مجھے آواز دینا پڑے گی تو بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ ساری رات پانی کا پیالہ لیے اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے رہے۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ کہا اماں جب سے آپ نے حکم ارشاد فرمایا میں جب سے پانی لے کے کھڑا ہوں، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ امی جان آپ کی نیند میں خلل پڑتا تو سو جاتے ہیں، پھر بھی آپ اگر اٹھتی تو آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ ماں نے دعا دی، کہا بیٹا جا، میں دعا دیتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا ولی بنائے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ ولایت عطا فرما دیا۔ دیکھا ماں باپ کی دعا کا اثر۔ لیکن خدمت کر کے دعائیں لینے کی بجائے آج کل کی اولاد لگتا ایسا ہے کہ بد دعائیں لے رہی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے۔ تو ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ والدین سے دعا کے لیے کہنا چاہیے، ہو سکے تو روز کہیں، امی جان میرے لیے دعا کریں، بابا جان میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میری پریشانیوں کو حل کر دے، اور تمام اچھی اچھی دعائیں والد اور والدہ کی بارگاہ میں عرض کر کے ان سے کرواتے رہا کریں۔ پھر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہوتا ہے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب تک وہ سفر میں ہو۔ مریض کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب تک وہ شفا یاب نہ ہو۔ مریض کے پاس جائیں، اس سے بھی دعا کرانی چاہیے، اور اس کو بھی کہنا چاہیے میرے لیے دعا کرو۔ کوئی سفر پر جا رہا ہو، اس کو بھی دعا کے لیے کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک دوسروں کو دعا کے لیے کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مکہ المکرمہ کے لیے مدینہ شریف سے چلتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیں، ہمارے لیے، ہمارے سکھانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، خواہ وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ان کے صدقے بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ روزے دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، مجاہد کی دعا
جو اسلام کی سرحد پر جہاد کر رہا ہو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک دوست کی، ایک اسلامی بھائی کی دعا دوسرے اسلامی بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک اسلامی بھائی کی دعا دوسرے اسلامی بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بلکہ کچھ ہو جائے، جو کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس بندے کے حق میں جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ دعا قبول ہونے سے پہلے جو دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے، اس کے لیے ہم نے دعا کی یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو اس کے حق میں قبول ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں قبول فرما لے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی. تو ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھ گناہ گار کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہا کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے بندہ خدا ضرورت تو خیر تجھے ہے، لیکن چلو تو اپنے لیے دعا نہیں مانگتا تو کم از کم جنید بغدادی کے لیے دعا مانگ دیا کر کہ اللہ جنید بغدادی پر اپنا کرم فرما دے. تو اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، پوری امت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. جو شخص امت مرحومہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ اسے سب مسلمانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ابھی سے بات نے ارشاد فرمایا کہ کل کچھ لوگ گزریں گے قیامت والے دن، کچھ لوگوں کے پاس سے گزریں گے تو وہ ان کو پکڑ لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کیوں مغفرت. عرض کریں گے الہ العالمین یہ دنیا میں ہماری مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا. بات دعا کی چلی ہے، مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، تو پتہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی دعا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم فرقان حمید پہلا پارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے الہ العالمین میں نے کعبہ تو تعمیر کر دیا، اب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، انہیں علم سکھائے اور ان کو پاک کر دے. آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور دعائے ابراہیمی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہیں. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں تشریف لائے اور بات دعا کی ہو رہی ہے. اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو ہمارے لیے دعائیں کی، بولو نہیں کی؟ کیسی کیسی دعائیں کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غاروں میں جا کر ہمارے لیے روتے رہے ہیں. جب اس دنیا میں تشریف لائے سر مبارک سجدے میں ہے، اس دنیا میں آتے ہی اس گناہگار امت کو یاد کیا، اس گناہگار امت کے لیے دعا کی. ساری حیات طیبہ اللہ کے حضور اس امت کی دعا کرتے رہے اللہم اغفر امتی، اللہم رب ہب لی امتی. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. معراج پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر بھی اپنی اس گناہگار امت کے لیے دعا کی. جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی لبوں پر امت کے لیے دعا ہے اور ایسا رو رو کر گر گرا کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ امت اس کو کیا ہو گیا کہ وہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، آج ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟
ہم یہ کہتے تو ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی دوست اپنے ایک دوست کی بات مانتا رہے، اس کا کام کرتا رہے، اس کی بات مانتا چلا جائے، پھر ایک دن وقت پڑے وہ دوست اس کو کہے یار میرا چھوٹا سا کام کر دو، اور وہ کہے جاؤ اپنا کام کرو، تو بتائے وہ جس دوست نے کام نہیں کیا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ احسان فراموش کہیں گے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور دن رات بیچارے گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ذرا غور کریں کہ ہم وہ رب تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اسی کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی کی بنائی ہوئی زمین، ہر نعمت اسی کی عطا کی ہوئی، سب کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا ہم اس رب کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی؟ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی ہم حکم نہیں مان رہے۔ تو وہ مالک اتنا کچھ دے رہا ہے اور بجائے اطاعت کے، حکم ماننے کے، ہم حکم عدولی بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، اور دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس پر شکوے شکایت بھی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو کفریات بکنا شروع کر دیتے ہیں، کفریات بک دیتے ہیں، ارے جاؤ کوئی نہیں سنتا رب تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دوسروں کی سنتا ہوگا ہماری نہیں سنتا، دیکھو میں نے نماز شروع کی میرے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، وہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا وہ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کوئی عقل والی بات تھوڑی ہے۔ کافر ملک ترقی پر ہیں، ان کو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ مل رہا ہے، تو کیا ہم ان کو اچھا کہیں گے؟ کیا ہم ان کو جناب والا یہ کہیں گے کہ ان کی آخرت سنور جائے گی؟ نہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو اگر دنیا میں کچھ ملتا ہے تو یہیں پر اس کو ملے گا، مومن کو یہاں پر بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اللہ رب العزت اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تو ہم شکوے شکایت نہ کریں، بلکہ اپنے کردار کو دیکھیں، میرا کردار کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ کیونکہ یاد رکھیں دعا قبول ہونے کے لیے صدق مقال اور عقل حلال، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ صدق مقال، سچ بولنا، اور عقل حلال، حلال کھانا۔ جو سچ بولتا ہے اور حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کو جلدی سے دو اس کو فارغ کرو۔ کیوں اللہ؟ اس لیے کہ اس کو دے کے ہٹاؤ، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ اللہ پتہ چلا فوراً دعا قبول ہو جانا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کیا پتہ ایسے شخص سے رب ناراض ہو، دعا کی اس نے 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے، لگ گیا، اور ہم نے بولا واہ بڑا پہنچا ہوا ہے، رات کو اس نے دعا کی تھی اور صبح اس کا کام ہو گیا۔ تو کیا پتا وہ ان لوگوں میں سے ہو جس کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اگر کسی کی دعا فوراً قبول ہوتی ہو تو ہم یہ بدگمانی کرتے تھے، ہمیں کوئی رائٹ نہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین حکم عطا فرما دے، ہم اس کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں دو اس کو۔ کیوں الہ العالمین؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ یہ میری بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے، مجھے اس کی آواز، اس کا انداز اچھا لگتا ہے، اس کو ابھی اور تھوڑا بلکنے دو، ہم اس کو دیں گے۔ اصل مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ ہماری ادا رب تعالیٰ کو پسند آ رہی ہو، جیسے بعض لوگ رو رو کے مدینے کی دعائیں کرتے ہیں، حج کی دعائیں کرتے ہیں، نہیں قبول ہوتی درخواست، مدینے کے اسباب پیدا نہیں ہوتے، اور پھر وہ بیچارے کئی مایوس ہو جاتے ہیں، یار ہماری تو قسمت میں پتہ نہیں، مدینہ دیکھ لیں، دیکھو اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کا فارم منظور ہو گیا، ہمارا ہو ہی نہیں رہا۔ تو ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو، آ جائے جب
بلاوا طیبہ سے کسی روز، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا تو کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ، ارے مانگ، ہر وقت سرکار کی بارگاہ کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام تو عرض کرتے رہیں گے، ہم تو عرض کرتے ہی رہیں گے، عرض کرتے ہی رہیں گے، وہ انشاءاللہ ضرور سن لیں گے۔ تو ایسے لوگ مایوس نہ ہوا کریں کہ ہمارا بلاوا نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایسا بلاوا آئے کہ جو سب سے انوکھا اور نرالا ہو، کیونکہ عاشق کو آزمایا بھی تو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لو، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ سب کچھ معلوم تھا، علماء فرماتے ہیں، لیکن عاشق کو ٹھوک بجا کے دیکھا جا رہا تھا کیونکہ اس کو ایک بہت بڑا منصب ملنے والا ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب کی سنتے ہیں، بس ہمیں اچھی اچھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اچھی اچھی دعاؤں کا شعور ہمیں کس طرح آئے گا، کب آئے گا؟ جب ہم کسی ایسے ماحول سے وابستہ ہوں گے کہ جس میں ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ ماحول ہے کہ جس میں ایسی ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعا کا ایسا انداز کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، اور صرف میں ہی نہیں کہتا، لاکھوں لوگ کہتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جو الحمدللہ جیسے ہمارا ہر ہفتے فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، یا بڑے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ایون یہ کہ جو چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو۔ ایسا کرم ہو گیا، ایسا کرم ہو گیا۔ وہ جو کل تک طرح طرح کے گناہوں میں مشغول تھے، اس ماحول میں آئے، آ کر دعا مانگی، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، گناہوں بھری زندگی سے دور ہو گئے۔ آج الحمدللہ سرکار کی سنتوں کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا ان پر کرم ہوا۔ تو الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں خوب خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، ان کو فالج کا اٹیک تھا، ہلکا تھا، کئی جگہ علاج کروایا، تو کورنگی میں آخری جو سالانہ اجتماع ہوا تھا کراچی میں، اس میں وہ گئے، اور واپسی جب آئے تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود بتایا کہ میں بڑا مایوس ہو چکا تھا کہ میرا ہاتھ صحیح نہیں ہوگا، اٹھتا ہی نہیں تھا، لیکن آپ کے اجتماع میں آخری دن گیا اور وہاں پر دعا مانگی گئی، میں نے دعا مانگی اور دعا مانگ کے جب باہر آیا تو الحمدللہ میرا ہاتھ صحیح ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی تھی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ خوف خدا سکھایا جاتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی وہ واحد تنظیم ہے الحمدللہ جس نے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کر دی، بلا شبہ لاکھوں لوگوں کی، اور کیسے کیسے ٹوٹے ہوئے دل والے الحمدللہ آئے اور ان کے دل کو سکون ملا، کیسے کیسے رونے، ایسے لوگ جو زندگی بھر روتے رہتے تھے جب یہاں آئے، دامن پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کی ایسی ٹھنڈی ہوا ملی کہ الحمدللہ اب خود بھی مسکراتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ اب انہیں غم ملا ہے، لیکن وہ غم معمولی غم نہیں ملا، یہ زخم مدینہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ اب ان کو غم ملا ہے،
تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ملا ہے، اب مدینے کا غم مل گیا ہے، اب غم مصطفیٰ مل گیا ہے، یہ دنیا کے غموں سے ان کی جان چھٹ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو غم دے دیا ہے تو مدینے کا غم دے دیا ہے۔ پہلے گانے گایا کرتے تھے، اب نعتیں پڑھتے ہیں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جھوم جھوم کر مدینے کی دعا ہو رہی ہے، سرکار کہ بارگاہ میں جنت میں پڑوس کی دعا کی جا رہی ہے، مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ دعا پہلے بھی ہوتی تھی، دعا اب بھی ہو رہی ہے، پہلے دعا کچھ اور ہوتی تھی، اب دعا کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلے دعا کا رخ لندن و امریکہ کی طرف تھا، اب دعاؤں کا رخ جو ہے وہ مدینے کی طرف ہے۔ اب دعاؤں کا یا رسول اب یا رسول اب دعاؤں کا جو وہ منبع ہے، دعاؤں کا جو محور ہے وہ مدینہ ہے۔ اب دعا کا رخ جو ہے وہ مدینے کی طرف، اب سرکار سے ان کا عشق و محبت مانگا جا رہا ہے۔ تو آئیے آپ بھی ایسے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ جس میں الحمدللہ لاکھوں کی دعائیں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا یقیناً قبول کرے گا۔ پھر وہی والی بات عرض کر دوں کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی تو دل برداشتہ نہیں ہونا، دعا خالی نہیں جاتی۔ اتنے اللہ رب العزت کے جہاں نیک بندے جمع ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اس سے بہتر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس سے اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہر ہفتے کو شنیچر کو کراچی سطح پر فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ رنچھوڑ لائن کے پورے علاقے سے الحمدللہ مختلف مساجد سے گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کا اجتماع الحمدللہ ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں دن کے 2 بجے سے 5 بجے تک ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں سے سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے بھی روانہ ہوتے ہیں سندھ کے لیے، پنجاب کے لیے، اور ان قافلوں کی تو بڑی برکت ہے۔ پھر وہی موضوع آ گیا دعا والا کہ لوگوں نے ان قافلوں میں وہ کچھ پایا ہے، ایسی ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ایک نیت کی، دعا کرتے تھے، اب قافلے میں گئے، قافلے سے جب واپسی آئے تو ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ پتہ کیا دعا تھی؟ ان کی دعا پتہ کیا تھی؟ بتا دوں؟ سب مل کے کریں گے نا وہ دعا؟ ان کی دعا تھی، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ کسی کو بتایا نہیں تھا، دعا کرتے تھے یا اللہ محبوب کا جلوہ دکھا دے، سرکار کا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ قافلے کے دوران ہی ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ اتنا دنیاوی طور پر بھی ایک صاحب سے ان کا بچہ بہت بیمار تھا، جگہ جگہ سے علاج کروایا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ملے، ان سے انہوں نے ذکر کیا۔ اب الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی تو نیکی کی دعوت دیتے ہی رہتے ہیں، اور اس میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو چوکتے نہیں ہیں، جو شرماتے نہیں ہیں، اور فوراً الحمدللہ اچھے انداز سے حکمت کے تحت دعوت دے دیتے ہیں، اور اس دعوت کا بعض مرتبہ بڑا ثمرہ ملتا ہے۔ بہت ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کی تقریر میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک دعوت کسی نے دی تھی، اس واقعے کو بھی یہیں رکھتا ہوں، دوسرا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کلا کوٹ کے علاقے میں ایک ہمارے اسلامی بھائی ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، جیسا وہ علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے۔ ایک صاحب نے پکڑ لیا، نکالو تمہاری جیب میں کیا ہے؟ اس غریب کی جیب سے کیا نکلتا؟ نالن شریف کا نقش نکلا ہوگا، مسواک نکلی ہوگی، 2-4 روپے پڑے ہوں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا وہ آگے گلی میں اجتماع ہو رہا ہے، مولانا الیاس قادری صاحب آ رہے ہیں۔ پھر ہمت کی، ڈرتے ڈرتے، آپ بھی چلو نا، دعوت دے ہی ڈالی نا۔ اسی لیے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دینے میں چوکا نہیں کرو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ دعوت دے ڈالی، پتہ نہیں اس کے دعوت دینے میں کیا اخلاص تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، کس طرح اس نے کہا ہوگا کہ وہ بدماش شخص جو ابھی لوٹ رہا ہے، کہنے لگا چلو ہم بھی چلتا ہے۔ وہ گیا،
جس اجتماع میں گیا وہاں ایک اللہ کا ولی بیان کر رہا تھا، حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس کی بھی تقدیر میں انقلاب آ گیا، اس نے بیان سنا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اسی دن وہ سرکار غوث پاک کے دامن سے بھی وابستہ ہو گئے۔ اور وہ شخص جو کل تک لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، کل تک لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، الحمدللہ اس نے داڑھی بھی سجا لی، امامہ بھی سجا لیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند ہو گیا۔ تو ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت جو دیتے ہیں تو یہ ہمارے خیر خواہ۔ کتنے اسلامی بھائی اس وقت ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو منتیں سماجتیں کر کے لائے ہوں گے، کہا ہوگا چلو یار اجتماع ہوگا آپ چلیں، فیضان مدینہ کی دعوت دیتے ہوں گے، قافلوں کی دعوت دیتے ہوں گے، مدرسوں کی دعوت دیتے ہوں گے، بعض مرتبہ عجیب و غریب بھی لگتا ہے کیا یہ پیچھے پڑ گیا ہے، ہر وقت بولتا ہے چلو چلو جاؤ میاں اپنا کام کرو، لیکن یاد رکھیں گے ہمارے دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں ان سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں ان کے قریب آنا چاہیے۔ تو اس نے بھی دعوت دے ڈالی، کہا حضرت آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے تو آپ اس نیت سے مقصد ہمارے ساتھ قافلے میں چلیں کہ میں قافلے میں چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اب باپ ہے، اس نے تو ہاں کرنی تھی، اس نے کہا چلو، یہ بھی اس کی خوش نصیبی تھی کہ ہاں کہہ دی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو بولتا جاؤ میاں ہم نہیں جاتے قافلے میں، تو اس نے کہا چلو۔ وہ قافلے میں گیا، واپسی آیا تو اس کا بیٹا تندرست ہو چکا تھا۔ اور ایسے کئی ایک واقعات ہیں، ہم لوگ کثیر تعداد میں واقعات اس لیے نہیں سناتے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بلا وجہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو جو حقیقت ہوتی ہے اس کی تعریف کی ہی جاتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا اپنے قلب و ذہن کو صاف کر کے آئیے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قلب و نظر کو، قلب و ذہن کو صاف کر کے آئیے اور آئیے اجتماع میں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، سنتوں پر عمل کریں، آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ کھلی کتاب ہے، تمام دوہر عرض کر رہا ہوں، ڈرنے کی کیا بات ہے، الحمدللہ حقیقت ہے، حقیقت جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو، اگر قلب و نظر صاف ہوا تو انشاءاللہ جو کدورتیں ہیں یہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قافلوں میں جانے سے الحمدللہ لوگوں کی تقدیریں بدلی، اور قافلے میں جانے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں، اسلامی بہنوں کی زندگی میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے انقلاب برپا کر دیا۔ کل تک جو بے پردہ گھومتی تھی آج الحمدللہ پردے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، والداؤں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی دولت عطا فرما دے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اسلامی بہنوں کی بھی اصلاح کی، اور کئی ایک خواتین الحمدللہ آج گھروں میں سنتوں پر عمل کرتی ہیں، اور ایک عورت کے سدھرنے سے پورا گھرانہ سدھر جاتا ہے۔ پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، یہاں سے جیسی تعلیم ملے اس کا اثر آخر تک رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بندہ کسی اور ماحول سے وابستہ ہو جائے، لیکن بہرحال اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایسی اسلامی بہنیں تیار ہوں کہ جو سنتوں پر عامل ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت ان کے سینے میں ہو، تاکہ کل کو وہ جس گھر میں جائیں اس گھر کو بھی سنتوں کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازے تو ان کی گود میں ایسے بچے ہوں کہ جو بڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے والے ہوں۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوام بخشے دعوت اسلامی کو۔ آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں، الحمدللہ پوری کراچی میں تقریباً 80 کے لگ بھگ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں، جن میں مدنی منع اور مدنی منیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سے مدرسے دیکھے ہوں گے، کبھی دعوت اسلامی کے مدرسے کو بھی آ کر دیکھ لیجئے، الحمدللہ آپ کو بچے نظر آئیں گے صاف ستھرے، سفید لباس پہنے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، اور ادب و احترام سے بات کرتے ہوئے، والدین کا احترام کرتے ہوئے۔ والدین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ
پہلے ہم سے تو تکار سے بات کرتا تھا، یہی بچہ اب جب جاتا ہے تب بھی ہمارے ہاتھ چومتا ہے، واپسی آتا ہے تو بھی ہمارے ہاتھ چومتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پیاری پیاری تحریک سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اس کا خوب خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اس دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے، اجتماع میں خود بھی کرم فرماتے رہیں، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی لاتے رہیں۔ اور یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوب خوشیاں منائیے، خوب دھومیں مچائیے، لائٹیں بھی لگائیے، جھنڈے بھی لگائیے، جھنڈیاں بھی لگائیے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن خوب دھوم سے منائیے۔ کیوں نہ منائیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تو ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، سرکار ہی کے صدقے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی۔ جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ باہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں۔ مثل انداز یکتائی غایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی۔ جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ انت الشمس الضحیٰ انت بدر الدجیٰ انت صدر العلا انت کافی الورا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ میری قسمت کا لکھا بدل جائے گا، لاج رکھنی پڑے گی تمہیں ہر جگہ۔ میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ، آپ کے منہ سے جو بھی نکل جائے گا، یا رسول یا حبیب اللہ سلام علیک۔ اپنے روضے پہ سرکار بلوائیے، کچھ تو بے کل کے بارے میں فرمائیے۔ اپنے روضے پہ سرکار بلوائیے، کچھ تو ہم سب کے بارے میں فرمائیے۔ یا حبیب خدا اب چلے آئیے، ورنہ بیمار کا دم نکل جائے گا، یا رسول اللہ من علیک،
یا حبیب اللہ سلام، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھانے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، در پہ حاضر کھڑے ہیں تمہارے غلام، دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام، ہو قبول یہ صلاۃ و 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 سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، در پہ حاضر کھڑے ہیں تمہارے غلام، دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام، ہو قبول یہ صلاۃ و سلام،